تغضب، ہمیشہ غصے سے بچو. فَإِنَّهُ جُمْرَةٌ تَتَوَقَّدُ فِي قَلْبِ ابن آدم، یہ غصہ جو ہے یہ ایک چنگاری ہے جو ابن آدم کے دل کے اندر ہر وقت سلگتا رہتا ہے. اور اگر آپ کو یہ معلوم نہیں، آپ اس چیز کو سمجھ نہیں سکے کہ یہ غصہ جو ہے آگ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پہ ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ انْتِفَاخِ أَوْدَاجِهِ وَحُمْرَةِ عَيْنَيْهِ، کیا غصے والے آدمی کو کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ اس کے جو یہ گردن کی رگیں ہیں غصے میں یہ پھول جاتی ہیں اور اس کی آنکھیں لال سرخ ہو جاتی ہیں. تو یہ تحمل مزاجی جو ہے یہ ہماری ہر ایک انسان کی ضرورت ہے. تحمل مزاجی سے جو کام کیا جائے تحمل مزاجی کے ساتھ کیا جائے. اور یہ غصہ جو ہے یہ غصہ انسان کو کتنا برباد کرتا ہے، ہر انسان اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے غصے میں فیصلے کیے بعد میں پچھتائے، جنہوں نے غصے میں آ کے کسی کو کچھ کہہ دیا بعد میں اس کے در پہ جا کے معافی مانگنی پڑی، جنہوں نے غصے کے اندر آ کر فیصلہ کر دیا بعد میں پوری زندگی پچھتاتے رہے کہ ہمیں اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے. انسان کو اگرچہ غصہ بھی عنایت فرمایا گیا، اور غصہ فی نفسی ہی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بری چیز ہو. اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، مطلب یہ نہیں جن کو غصہ آتا ہی نہیں. غصہ آنا ایک فطری چیز ہے، انسان کو غصہ کسی چیز کے اوپر بھی آ سکتا ہے، اور غصہ بعض جگہوں کے اندر محمود بھی ہے، بعض جگہوں میں غصہ آنا بھی چاہیے. آپ کے سامنے اگر دین اسلام ہے، دین اسلام کی توہین کی جا رہی ہے، پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے، صحابہ کرام کی توہین کی جا رہی ہے، وہاں آپ اگر تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں تو یہ تحمل مزاجی نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے. اس کو ہم تحمل مزاجی نہیں کہیں گے، اس کو ہم بزدلی کہیں گے، اس کو بے غیرتی کہیں گے. اسے ہم کہیں گے کہ یہ انسان جو ہے اس دین کا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جس انسان کا غصہ موقع کی مناسبت سے بھی نہ آئے. صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کی شان رحماء بینہم بھی بیان کی گئی، آپس میں انتہائی رحم دل تھے، لیکن اشداء علی الکفار بھی کہا گیا. صحابہ کرام کفار کے معاملے میں انتہائی سخت تھے، انتہائی غصے والے تھے. غصہ اگر موقع کی مناسبت سے آئے اللہ تعالیٰ کے ہاں محمود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں محمود ہے. اور اگر موقع کی مناسبت سے غصہ نہ ہو تو اس کی اجازت نہ قرآن نے دی ہے، نہ حدیث نے دی ہے، نہ صحابہ کرام کے طرز نے دی ہے. حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک موقع پہ غصہ آ گیا، اور غصہ اس موقع پہ آیا کہ آپ کے ایک رشتہ دار تھے جن کے گھر کا خرچ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ برداشت کرتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جب تہمت لگی تو منافقین نے حضرت ابوبکر صدیق کے اس رشتہ دار کو بھی اپنی چال کے اندر پھنسا لیا، اور وہ بھی تہمت لگانے والوں کے اندر آ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ غصہ آ گیا، اور غصے کے اندر آ کے حضرت صدیق اکبر نے کہہ دیا کہ آج کے بعد جو ہے اس کے گھر کا خرچ بند ہے، آج کے بعد میں اسے کچھ بھی نہیں دوں. اس نے میرے گھر کے اوپر الزام لگایا، اتنا بڑا الزام لگا دیا. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے غصے والی یہ بات نکلی، فوری طور پہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور آ کے ارشاد فرمایا ولا یأتی اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولي القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ اہل فضل جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت دے رکھی ہے ان کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اگر ان کے ذریعے کسی کو رزق پہنچتا ہے تو وہ اس رزق کو روک لیں. فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، حضرت صدیق اکبر کو کہا گیا کہ معاف کر دیجئے، لیکن صرف معاف نہ کیجئے، وَلْيَصْفَحُوا، بھول بھی جائیے. ایک تو یہ ہے کہ کسی نے کوئی غلطی کی، اس کی غلطی کو آپ نے معاف کر دیا، لیکن پھر کبھی موقع آیا تو اسے کہہ دیا فلاں موقع کے اوپر تیری غلطی معاف کی تھی، اب معاف نہیں کروں گا. یعنی غلطی معاف تو کری لیکن بھولے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں معاف بھی کر دیجئے، بھول بھی جائیے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے ابو بکر آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس احسان کی وجہ سے تمہاری مغفرت فرما دے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سمجھ گئے، اور فوری طور پہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ جو خرچہ میں نے بند کیا تھا وہ بھی دوں گا، ساتھ دگنا اور بھی دوں گا. یہ ہے تحمل مزاجی.
حضرت صدیق اکبر نے جب تھوڑا سا غصہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے تحمل مزاجی کی تعلیم دے دی، لیکن چونکہ اب اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، غلطی کی اصلاح کے لیے نہ تو ہمارے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور نہ ہی وحی کا سلسلہ اوپر سے ہوگا، ہم نے جتنی بھی تعلیمات حاصل کرنی ہے قرآن سے حاصل کرنی ہے اور قرآن کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے حاصل کرنی ہے اور صحابہ کرام کے طرز عمل سے حاصل کرنے ہیں۔ تو یہ تحمل مزاجی اسلام کا ایک بہترین وصف ہے اور اس کی ضد جو ہے یہ غصہ ہے، لیکن غصے کے حوالے سے میں نے یہ پہلے عرض کر دیا کہ غصہ بعض جگہوں کے اندر محمود ہے اور بعض جگہوں کے اندر جو ہے غصہ اس سے منع کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلوان کی صفات بیان کی، لیس الشدید بالسرعہ، اس میں بھی غصے کی اجازت ضرور دی گئی ہے کہ جو دوسروں کو غصے کے اندر آ کے بچھاڑ دے، جو دوسروں کو جو ہے وہ گرا لے، وہ پہلوان نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلوان وہ ہے جس کو جب غصہ آئے تو اپنے نفس کے اوپر قابو رکھ سکے۔ غصے میں انسان بسا اوقات یہاں کچھ مفتی حضرات بھی یقیناً بیٹھے ہوں گے، ان مفتی حضرات سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اگر نہیں بیٹھے آپ کے قریب کہیں دارالفتاء ہے تو وہاں جا کر پوچھ لیں کہ دارالفتاء کے اندر آج جتنے بھی مسائل آ رہے ہیں ان میں 50 سے 60% مسائل جو استفتاء ہوتے ہیں، جو فتوے پوچھے جاتے ہیں وہ طلاق سے متعلقہ ہوتے ہیں، اور ان 60% میں جو ہے وہ تقریباً ان 60 میں سے 90% ایسے ہیں جو اس وجہ سے وہ پوچھے جاتے ہیں غصے میں آ کے طلاق دے دی، غصے میں آ کے ہم نے یہ کر دیا، غصے میں آ کے یہ کر دیا۔ تو یہ غصہ جو ہے انسان کو تباہ کرتا ہے، یہ غصہ ہے جو انسان کو برباد کرتا ہے، یہ غصہ ہے جو انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ غصے کو انسان اس جگہ استعمال کرے جہاں اس کے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن وہ بھی اپنی ذات کے لیے نہ ہو۔ غصہ اپنی ذات کے لیے، بھائی بولے نا، تھک گئے؟ غصہ اپنی ذات کے لیے نہ ہو۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جنگ کے موقع پہ ایک دشمن کو اپنے نیچے دبا لیا اور قریب تھا کہ اس کی گردن کاٹ دیتے، اس دشمن نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پہ تھوکتے ہوئے یہ کہہ دیا، سبد اللہ وجہ، الیاذ باللہ، اللہ تیرے چہرے کو کالا کرے۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم اللہ وجہہ کا لقب دیا، اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کو شرافت اور بزرگی والا اور چمکدار رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں فوری طور پہ آیا کہ اس سے پہلے جو میں اسے قتل کرنے لگا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا، میرا غصہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، جب اس نے میرے چہرے پہ تھوک دیا تو اب میرے ذات کا غصہ بھی اس لیے اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ حضرت علی اس کے سینے سے ہٹے اور اسے آزاد کر اسے چھوڑ دیا، اپنی ذات کا غصہ درمیان میں شامل ہوا۔ حضرت علی نے گرائے ہوئے دشمن کو اس کے گلے کے اوپر تلوار رکھی ہوئی ہے، جب اس نے تھوک دیا ذات کا غصہ شامل ہو گیا، حضرت علی نے معاف کر۔ لیکن اس کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کے اندر میدان جنگ کے اندر اپنے حقیقی ماموں آتے ہیں، آپ کو غصہ اس بات کا ہے کہ یہ میرا ماموں خدا کا دشمن ہے، یہ میرا ماموں کیا ہے؟ خدا کا دشمن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار چلی، اپنے ماموں کو میدان جنگ کے اندر قتل کر دی، صرف اس لیے کہ وہ آپ کے ماموں جو تھے وہ اللہ کے دشمن تھے، آپ کا ماموں اللہ کا دشمن تھا، غصہ اللہ کے لیے تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفسرین نے لکھا ہے اشداء علی الکفار کا لقب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ قرآن میں والذین معہ حضرت صدیق اکبر اور اشداء علی الکفار کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب بھی کوئی ایسی بات، کافروں کی کوئی ایسی حرکت دیکھتے، فوری طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کے میدان کے اندر نکل آتے، اللہ کے رسول حکم ہو تو اس کافر کی گردن اڑا دو، یہ جو آپ کی گستاخی کر رہا ہے، یہ جو دین کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اگر حکم ہو تو میں اس کی گردن اڑا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ غصہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے تھا، دین کے لیے تھا، اور ان کی محبت جو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، الحب للہ والبغض للہ، عام الفاظ آپ سنتے رہتے ہیں، محبت کا محور اور مرکز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، کہ جس سے محبت کریں اللہ کے لیے کریں اور جس سے بغض رکھیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ آج ہماری برادریوں کے اندر
کتنے معاملات ہوتے ہیں، ہم اپنی برادری سے ناراض ہو گئے، فلاں دوست سے ناراض ہو گئے، فلاں رشتہ دار سے ناراض ہو گئے، وہ ناراضگیاں ہماری اپنی ذات کے لیے ہوتی ہیں۔ فلاں موقع پہ ہمیں کام نہیں آیا، اس سے ناراض ہو گئے، فلاں نے فلاں موقع پہ ہماری کوئی مدد نہیں کی، اس سے ناراض ہو گئے، فلاں نے یہ زیادتی کی، اس سے ناراض ہو گئے، لیکن کبھی کسی سے ہم اللہ کے لیے ناراض نہیں ہوتے۔ تو میرے محترم، یہ تحمل مزاجی والا وصف میرے ذمہ لگایا گیا تھا کہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ تنظیموں کے اندر اس کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ آپ حضرات بھی اپنے اندر تحمل مزاجی والی صفت پیدا کریں، اور جس شخص کے اندر بردباری ہوگی، جس شخص کے اندر تحمل مزاجی ہوگی، اس کا حلقہ احباب وسیع ہوگا۔ جس کے اندر تحمل مزاجی ہوگی، اس کا حلقہ احباب وسیع ہوگا۔ جو انسان بات بات پہ جھگڑتا ہو، بات بات پہ گالی دیتا ہو، ترش روح ہو، تو اس کے ارد گرد تو آنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کوئی شخص اس کے ارد گرد آنے کی کوشش نہیں کرے گا، پسند نہیں کرے گا کہ اس شخص کے ساتھ ہاتھ بھی ملاؤں۔ لیکن جو لوگ میٹھے ہوتے ہیں، جو لوگ تحمل مزاج ہوتے ہیں، جو لوگ دوسروں کی برداشت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو پورا معاشرہ پسند کرتا ہے، اور صرف اس کی اس اخلاق کی وجہ سے، اس کے ان اخلاق کی وجہ سے بہت سارے لوگ آپ کی جماعت کے اندر شامل ہوں گے۔ اس لیے اپنے اندر تحمل مزاجی پیدا کیجئے۔ اگر آپ ذمہ دار ہیں، کارکن کی کوئی بات آپ کو ناگوار گزرتی ہے، اسے بہت اچھے انداز کے اندر سکھائیں، بہت اچھے انداز کے اندر اسے سمجھائیں۔ اگر کارکنوں کو اپنے کسی بڑے کی کوئی بات پسند نہیں آتی ہے، تو وہ جو ہے وہ اپنے بڑے کی بات کو انتہائی اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اچھے انداز کے اندر اپنے بڑوں تک پہنچائے کہ آپ کی یہ بات مجھے پسند نہیں آئی۔ اختلاف رائے، انسان کی طبیعتیں مختلف ہیں، انسان کی رائے بھی مختلف ہو سکتی ہے، انسان کا ذہن بھی مختلف ہو سکتا ہے، سوچ بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ جہاں 5-7 آدمی بیٹھ جائیں، کسی ایک چیز کے اوپر رائے زنی کریں، تو وہ رائے زنی ہر ایک کی مختلف ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، کہ لِنتَ لَهُمْ، کہ ان صحابہ اکرام کے لیے آپ نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ صحابہ اکرام حلقے باندھ باندھ کے آپ کے قریب کھڑے نہ ہوتے، یہ صحابہ اکرام حلقے باندھ کے آپ کے گرد نہ ہوتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، ان کی کوئی بات آپ کے مزاج کے خلاف ہو، آپ انہیں معاف کر دیجئے، انہیں بھول جائیے ان کی غلطیوں کو۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور پابند کیا گیا کہ معاملات میں ان سے مشاورت بھی کیجیے۔ تو یہ مشاورت والا عمل بھی یہاں پر بتا دیا گیا کہ اپنے جو بھی تنظیم میں چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان تمام لوگوں کی مشاورت سے کام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جو مشاورت کر کے کام کیا جاتا ہے کبھی اس میں ندامت نہیں ہوتی۔ جو کام مشاورت سے کیا جائے گا اس کے اندر کبھی بھی ندامت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے صاحب جی، 9:15 بجے نماز۔ تو بہرحال نماز اذان کا وقت بھی ہو گیا ہے، تو اخلاق حسنہ میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں نے ایک ہی تحمل مزاجی کے اوپر آپ حضرات کے سامنے بات کی ہے۔ اخلاق حسنہ کے اندر یہ بات بھی ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، اور جھوٹ بولنے کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی گزارش آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ یہ موبائل آج کل اتنی بڑی بیماری ہے کہ بہت بڑے بڑے متقی پرہیزگار لوگوں کو بھی دیکھا ہے، اس کی وجہ سے جھوٹ اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پوچھیں کہاں ہیں؟ ایبٹ آباد کے اندر ہوں گے، کہیں گے جی میں لاہور کے اندر ہوں، میں راول پنڈی کے اندر ہوں۔ ایک سٹاپ کے اوپر کھڑے ہوں گے، کوئی پوچھے گا کہاں ہیں، دوسری جگہ۔ اور اس جھوٹ کو چھوٹا جھوٹ نہیں سمجھا جاتا ہے، اس کو جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ یہ حالانکہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے، خاص کر موبائل کے اندر بولا گیا جھوٹ بھی یہ جھوٹ ہی ہے، جھوٹ کے زمرے کے اندر آئے گا۔ کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہیں۔ کسی کے ساتھ بدعہدی نہیں کرنی چاہیے، وعدے اپنے پورے کرنے چاہیے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اخلاق حسنہ کے اندر ہیں، اور جب یہ چیزیں ہماری جماعت کے اندر آئیں گی انشاءاللہ العزیز ہماری جماعت جو ترقی کرے گی۔ ایک ساتھی نے
کہا کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارک کا نام لیا اور اعضاء کے ساتھ مبارک کا لفظ نہیں کہا. میں اس کو اپنی غلطی ہی کہہ سکتا ہوں، شاید جلد بازی میں میرے ذہن کے اندر نہیں رہا. بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارک کا نام جب بھی آئے ساتھ میں مبارک کا لفظ استعمال کرنا بہت اچھی عادت ہے. اللہ تبارک و تعالی اس عادت ہم سب کو نصیب فرمائے.